دوستو زمانہ قدیم سے ہی ریپ یعنی زنا بالجبر کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، جس کا مقصد دشمن کی عورتوں کی تذلیل کرتے ہوئے جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر اپنی فتح کو ثابت کیا جاتا تھا۔ ریپ کو تاریخ میں بطور جنگی ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا، اس کی ایک مثال ایران کے قاجار خاندان کے بادشاہ فتح علی شاہ قاجار کی۔ جب اس نے قفقاز کے علاقے پر حملہ کیا تو اس کے فوجیوں نے نہ صرف قید خواتین کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ ان کی دائیں ران کی ایک رگ کاٹ کر انہیں زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا، تاکہ جب یہ عورتیں لنگڑا کر چلیں تو دیکھنے والے پہچان لیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جنگ کے دوران جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوستو یہ کوئی اکلوتی مثال نہیں ہے بلکہ تاریخ ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے، یعنی قدیم دور سے لے کر آج کی جدید جنگوں میں بھی مردوں کی لڑائیوں کا خامیازہ عورتیں ہی بھگتتی رہی ہیں۔ لیکن ان عورتوں پر ظلم و ستم اور وحشیانہ سلوک کی جو مثال جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کی، وہ دنیا میں آج تک تنازعات کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آج جنگ عظیم دوم کو ختم ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جاپان کے اپنے پڑوسی ممالک یعنی کوریا، فلپائن اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکے۔ دوستو ان ممالک کے لوگ آج بھی جاپانیوں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جاپانیوں کے ان ممالک کی خواتین کے ساتھ وہ ناروا سلوک اور ظلم تھا جو جنگ عظیم دوم کے دوران ان ممالک کی عورتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ جب جاپان کی آرمی نے چین، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک پر قبضہ کیا تو یہاں انتہائی شرمناک اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان اداروں کو کمفرٹ اسٹیشن کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کمفرٹ اسٹیشن جاپان کے قبضہ شدہ جگہ جگہ اور ہر شہر میں پائے جاتے تھے۔ دوستو ان اسٹیشن میں کام کرنے والی خواتین کو کمفرٹ وومن کا نام دیا جاتا تھا، جن کا مقصد صرف اور صرف جاپانی فوجیوں کی جنسی تسکین تھی۔ ابتدا میں یہ کمفرٹ وومن جاپان سے منگوائی گئی تھی۔ وہ بازاری عورتیں تھیں جن کا کام جاپانی فوجیوں کو جنسی تسکین پہنچانا تھا، اور جنگی حالات کی وجہ سے یہ عورتیں اپنا جسم اپنے ملک کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھیں۔ دوستو جاپان کے ان اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ فوجیوں کو اپنے گھروں اور بیویوں سے دور رہتے ہوئے بھی جنسی تسکین حاصل ہوتی رہے اور وہ مقامی لڑکیوں یا عورتوں کی تذلیل کرنے سے باز رہیں۔ اس لیے چین، جنوبی کوریا اور فلپائن کے اکثر شہروں میں جاپانی فوجی چھاؤنیوں کے ساتھ ساتھ ایسے کمفرٹ اسٹیشن کھولے گئے تھے جن میں جاپانی فوجیوں کو آرام مہیا کرنے کا ہر ممکن انتظام موجود تھا۔ لیکن دوستو جاپانی حکومت کے ان انتظامات کا بالکل ہی الٹا اثر ہوا۔ جو جسم فروش عورتیں رضاکارانہ طور پر جاپان سے ان ممالک میں بھیجی گئی تھی وہ جاپانی فوجیوں کو کم پڑنے لگی، اس لیے اب جاپانی فوجی اپنے زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کرتے اور وہاں سے کم عمر اور حسین لڑکے اغوا کر کے ان کو کمفرٹ اسٹیشن کی زینت بنا دیا جاتا۔ دوستو یوں جاپانیوں نے بے شمار شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو کمفرٹ وومن کا درجہ دے کر ان کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا۔ مختلف علاقوں سے اغوا کر کے لائی جانے والی ان لڑکیوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جاپانی آرمی ان کی خوراک اور رہائش کے انتظامات کرنے سے قاصر تھی، اس لیے انہیں بہت ہی محدود سی مقدار میں کھانا اور زندگی کی دوسری اشیاء فراہم کی جاتی، جبکہ دوسری طرف جاپانی فوجیوں کی جنگ میں لڑنے سے زیادہ جنسی ہوس تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف چائنا اور کوریا سے بلکہ فلپائن، ملائیشیا، انڈیا اور آسٹریلیا سے لڑکیاں سمگل کر کے ان کمفرٹ اسٹیشن میں لائی جاتی۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں کہ جن کا تعلق جاپان کے زیر تسلط علاقوں سے نہ تھا، بلکہ انہیں مختلف ممالک سے بہتر روزگار یا کاروبار کا جھانسا دے کر ان کمفرٹ اسٹیشن میں لا کر بھرتی کیا گیا تھا۔ دوستو جاپانی فوج کے علاوہ کسی کو بھی ان کمفرٹ اسٹیشن میں جانے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا کوئی بھی ان اذیتوں سے واقف نہ تھا جو چار دیواری کے پیچھے یہ معصوم لڑکیاں برداشت کر رہی تھیں۔ کمفرٹ وومنز کی ایک بڑی تعداد نے جاپانیوں کے ان جنسی قید خانوں میں بدترین جنسی تشدد کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا تھا۔ جنگ کے خاتمے اور جاپان کی شکست کے بعد زندہ بچ جانے والی عورتوں نے جب اپنی درد بھری داستانیں سنائی تو اندازہ ہوا کہ جاپانیوں نے کس سفاکیت کے ساتھ ان عورتوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ دوستو کمفرٹ وومنز کی تعداد میں بھی ان ممالک کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے کل 50,000 کمفرٹ وومن رکھی تھی، جبکہ چین کے مطابق صرف چینی خواتین کی تعداد 3 لاکھ سے زائد لڑکیوں پر مشتمل تھی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی جاپان کے ان قیبہ خانوں کی نظر ہو گئی تھی۔ اور ان عورتوں کی ایک بڑی تعداد جنگ کے دوران جاپانی فوجیوں کی جنسی زیادتی کی کثرت اور مظالم کے سبب دم توڑ گئی تھی، جبکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ان فوجیوں کے ساتھ جنسی عمل کرنے سے انکار کرتی تو اس کی چھاتیاں اور مخصوص اعضاء کاٹ دیے جاتے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا اور فلپائن کی لاکھوں معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی جاپان کو سمجھا جاتا ہے۔ آج جنگ عظیم دوم کو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان تمام ممالک کے جاپان سے تعلقات ابھی بھی بہتر نہیں ہو سکے، کیونکہ کمفرٹ وومن کا مسئلہ ہر مرتبہ ان کے تعلقات کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جاپان نے جنوبی کوریا کے ساتھ ان تنازعات کا خاتمہ کرنے کے لیے زندہ بچ جانے والی کمفرٹ وومن کو 1 ارب جاپانی کرنسی دینے کا اعلان کیا، لیکن اپنی عورتوں کی عزت
اور زندگی کو پیسے میں تولنے کی بجائے جنوبی کوریا نے بوسان اور سیول میں موجود جاپانی سفارت خانوں کے باہر ایک کمفرٹ وومن کا مجسمہ نصب کر دیا، جس میں ایک جاپانی مرد عورت کے سامنے جھکتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ دوستو اس اسٹیچو کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آدمی کی تصویر ہو جاپانی وزیر اعظم سے ملتی ہے۔ دوستو یہ مجسمے ان دونوں ممالک کے بہتر ہوتے تعلقات پر بہت ہی بری طرح اثر انداز ہوئے، اور جاپان ان مجسموں کو ہٹائے جانے تک اپنے تمام سفیر کوریا سے واپس بلوا لیے، اور دوسری طرف جاپان کے دوسرے پڑوسی ممالک یعنی چین، تائیوان، ویتنام اور فلپائن کے ساتھ بھی کچھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور ان رنجشوں کی وجہ صرف اور صرف جنگ عظیم دوم کے وقت جاپانی فوجیوں کی سفاکیت اور ان قوموں کی لاکھوں لڑکیوں کی زندگیاں نکل جانا ہے۔ آج دنیا میں گنتی کی چند کمفرٹ وومنز باقی ہیں، لیکن ان عورتوں کو ان معاشروں میں جنگ میں لڑنے والے فوجی سے زیادہ عزت کا مقام دیا جاتا ہے۔ کوریا کی بسوں میں ایک سیٹ پر ان کمفرٹ وومنز کا مجسمہ نصب کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اپنے اجداد پر ہونے والے ظلم و ستم سے آشنا رہیں۔ اسی طرح چین اور فلپائن میں بھی سڑکوں پر کمفرٹ وومنز کے اسٹیچو نصب کیے جاتے ہیں، اور ان عورتوں کے نام سے فاؤنڈیشنز اور عمارات بنائی جاتی ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔